کہ حکومت تو صرف اور صرف مجتہدین کا حق ہے، لیکن سید الحکیم اور سید الخوئی کے بارے میں جیسا کہ مشہور ہے، مجتہد کے لیے اس قسم کے سیاسی کردار کے قائل نہ تھے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ وہ فقہی نظریاتی بنیادیں ہیں جو دنیا تشیع میں ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہیں کہ جب بھی فقہا میں اسلام کے سیاسی نظریے کے بارے میں اختلاف رائے جنم لیتے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے امت کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے کہ مجتہدین کی سیاست سے دوری کی رائے ان کے مقلدین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ صرف عراق کا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا تشیع اس سے متاثر ہے، یہاں تک کہ عام لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ ایک باطل عقیدہ بن کر راسخ ہوا کہ علماء و مجتہدین کو سیاست جیسی چیز میں خود کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر حوزہ علمیہ میں روایت پسند گروہ جو ولایت فقیہ جزئی کا قائل ہے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال عراق میں باقر الصدر کی انقلابی تحریک کے مقابلے میں ماں سوائے چند باشعور افراد کے عام لوگوں نے روایتی مجتہدین کو ترجیح دی، اور اسی طرح عوام کے سامنے اس وقت دوسرا مسئلہ آیت اللہ سید باقر الصدر کی دیگر مراجع کی نسبت کم عمری بھی بنی۔ یہ وہ خود ساختہ معیارات ہیں جو زمانہ ہمیشہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے عظیم شخصیات کی تاریخ ایسی ہی رہی ہے کہ ان کی عظمت و بزرگی ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد ہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بوسیدہ انسانی کھوپڑیاں نہ ہی اہرام مصر سے برآمد ہوئی ہیں، اور نہ ہی بربری یا رومی دور کی، اور نہ یہ آثار قدیمہ سے دریافت ہوئی ہیں، بلکہ یہ عراق کے مختلف شہروں سے برآمد شدہ انسانی لاشوں کی باقیات ہیں جن کا انکشاف سقوط صدام کے بعد ہوا ہے، اور نہ جانے ان جیسی کئی دیگر لاشوں کا انکشاف اجتماعی قبروں سے ہوتا رہے گا۔ صدام نے کتنے عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بسا اوقات مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کیا صدام نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو اس جیسی دیگر طاغوتی طاقتوں نے نہ کیا ہو؟ تمام طاغوتی طاقتوں نے اپنی قوم اور اپنے شہریوں پر مظالم ڈھائے اور ان کا قتل عام کیا ہے، لیکن کون سی چیز صدام کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہے؟ شاید یہ منظر اس بات کو کسی حد تک واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ان تین کو صدام کے کہنے پر پھانسی کا حکم سنا گیا، جس پر صدام نے خود دستخط کی۔ یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اپنے حاکم کا نام سنتے ہی تالیاں بجائیں۔ يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم کیا یہ افعال صدام کو دیگر آمروں سے جدا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عراق سے زیادہ دور کی بات نہیں جہاں ایک اور ڈکٹیٹر بستا تھا جو صدام سے کسی بھی طرح ظلم اور بربریت کے لحاظ سے کم نہ تھا۔ تاریخ کے ایک لمحے نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک اپنی قوم کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر نظر آنا چاہتا ہے، مگر رضا شاہ پہلوی مرجعیت شیعہ کو حاصل مقام و منزلت کے احترام کا خیال رکھتا تھا اور مراجع کی قدر کرتا تھا، یہاں تک کہ جب سن 1963 کی تحریک خرداد کو دبانے کے خاطر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو اس کا ارادہ امام خمینی کو قتل کرنا تھا، مگر قوم کے مجتہدین نے یک زبان ہو کر امام خمینی کی مرجعیت کا اعلان کیا
اور یوں امام خمینی کی جان بچ گئی۔ شاہ نے کبھی کسی مجتہد کو قتل کرنے کی جرات نہیں کی، اور نہ ہی یہ کام اس سے پہلے کوئی ایرانی بادشاہ کر سکا۔ لیکن تاریخ کا ورق ایک لمحے میں صدام نے اس وقت الٹ دیا جب اس نے مرجعیت اور فقہ مسلمین کی حرمت کو پامال کیا، جب اس نے 8 اپریل سن 1980 میں فقیہ عدل حضرت آیت اللہ العظمی محمد باقر الصدر کی پھانسی کا حکم سنایا۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک یہ کہے یہ کوئی پہلے مرجع تو نہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، یا کوئی دوسرا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں یہ آخری مرجع دین ہے کہ جو قتل کیے گئے ہیں۔ لیکن اس شخص میں کچھ ایسی صفات تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے قاتل کا چہرہ چھپ نہ سکا۔ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ سے ملا، اور ان کے تقریباً یہی الفاظ تھے کہ میں زمانہ غیبت کبریٰ میں فقہائے شیعہ میں سے کسی ایسے فقیہ کو نہیں جانتا جس کو حقیقتاً علوم اسلامیہ، فقہ و اصول کا نابغہ روزگار کہا جا سکے سوائے آیت اللہ العظمی باقر الصدر کے۔ اور میں رہبر معظم کی رائے کے مطابق یہ جان سکتا ہوں کہ شہید صدر کی مسائل دینیا میں کس قدر دقت تھی، اور یہ کہ سید صدر اور باقی فقہاء شیعہ میں اس حد تک فرق ہے کہ نابغہ روزگار ہونے میں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ صدام نے وہ کام کیے جس کی جرات کسی اور میں نہ تھی۔ اس نے عصر غیبت کے تمام شیعہ فقہاء کے نابغہ روزگار مرجع کو قتل کیا۔ صدام نے وہ کام کیے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیے تھے، تو کیا اس کی کارستانیوں اور اس کے آخری انجام کے درمیان کوئی تعلق بنتا ہے؟ عراق کی باس پارٹی کے پے در پے حملے جاری رہے جن کا ہدف حوزہ علمیہ نجف اشرف تھا۔ اس وجہ سے علوم دینیا کے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور یوں شیعہ امامیہ کا مرکز شدید دباؤ کا شکار ہو گیا، جس کا اثر حوزہ علمیہ اور مراجع عظام پر واضح تھا، اور عوام کے ساتھ حوزہ علمیہ کا تعلق صرف حلال اور حرام کی حد تک رہ گیا۔ سید محمد باقر الصدر نے مرجعیت کی روش کو توڑتے ہوئے سن 1976 میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، اور یہ بات اس وقت کی روایت کے بالکل برعکس تھی۔ دوسری طرف آپ کی عمر 41 برس سے زائد نہ تھی۔ حوزی حلقے بزرگ عمر مجتہدین کی موجودگی میں ایک جوان مجتہد کی مرجعیت کو اتنی آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ شہید صدر شروع میں مرجعیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ان سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیدار امت کی تحریک کے مخالفین اس تحریک اور خود ان کی ذات شریف کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت ان کی مرجعیت کا اعلان بہت سے اہم پہلو میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ شہید باقر الصدر کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے تلخ گھونٹ بھی پینے پڑے جب سوائے چند خاص رفقا اور شاگردوں کے اکثر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور وہ تنہا ہو چکے تھے۔ اس دوران بعض فرصت طلب لوگوں نے شہید صدر اور آپ کے استاد آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کے درمیان فتنہ ایجاد کرنے کی کوشش بھی کی۔ حوزوی حلقے سید صدر کی فکر کو برداشت کرنے سے قاصر رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک فقیہ نے اس مدرسے کے طلباء کی معاونت کرنے سے انکار کر دیا جو سید صدر کی فکر کا حامی تھا۔ کسی میں اتنی جرات نہ تھی کہ وہ شہید صدر کی کتابوں کی تدریس کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طالب علم نے ان کی کتاب دروس فی العلم الاصول کو خفیہ طور پر پڑھایا کہ کہیں اس کے ساتھی دیکھ نہ لیں۔
مختصر یہ کہ حوزوی حلقے کسی سیاسی مرجع کے وجود کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سید باقر الصدر کے خلاف منفی پروپیگنڈا اس قدر شدت کرنے لگا کہ مجبوراً سید صدر کو تدریس کا سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ انہی دنوں لبنان کے معروف عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ نجف اشرف زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہر شب جمعہ سید باقر صدر کے گھر میں برپا ہونے والی مجلس عزا میں انہوں نے شہید صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ شہید صدر نے ان کو تدریس چھوڑنے کے اسباب ان الفاظ میں بیان کیے۔ حوزوی حلقے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور نہیں پسند کرتے ہیں کہ میں تدریس جاری رکھوں، لہٰذا میں نے بھی اصرار کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے اور میرے شاگردوں کو حوزہ اور طلاب کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے درس میں صرف ایک دن حاضر ہوا تھا اور اس دن سے لے کر اگلے دن تک متعدد طلاب نے مجھے ڈرایا، مجھ سے کہا کہ تم فلاں کے درس میں شرکت کرتے ہو، جبکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے، تم نے ایک سیاسی آدمی کے درس میں کیسے شرکت کی؟ وہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس طرح میری مخالفت کی جاتی ہے اور طلاب کو مجھ سے دور کیا جا رہا ہے۔ سید باقر الصدر تدریس کے سلسلے کو مکمل طور پر چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آیت اللہ خوئی حوزہ علمیہ کی اس صورتحال کی طرف متوجہ ہوں۔ آیت اللہ خوئی طلبہ کے اس طرح درس کو چھوڑ دینے کے سخت مخالف تھے۔ سن 1977 میں فرزند امام خمینی سید مصطفیٰ خمینی کو شہید کیا گیا۔ تمام تر شواہد و قرائن کے باوجود آج تک ان کی شہادت کا سبب معلوم نہ ہو سکا، مگر جو بات مشہور ہوئی وہ یہ کہ شہنشاہی خفیہ ایجنسی سابق ان کے قتل میں ملوث تھی۔ لیکن اس حادثے نے ایرانی قوم میں محبت و عطوفت کا ایسا بے نظیر تاریخی جذبہ پیدا کیا جو ایران میں اسلامی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوا۔ سید باقر صدر نے مصطفیٰ خمینی کی شہادت پر اپنے دروس کو تعطیل کیا اور فوراً امام خمینی کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے چلے گئے اور سید مصطفیٰ خمینی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا۔ واضح رہے کہ شہید باقر الصدر کا شمار ہمیشہ سے امام خمینی کے حامیوں میں ہوتا تھا، اگرچہ سید باقر الصدر اور امام خمینی کے درمیان براہ راست تعلقات کی ابتدا سن 1965 میں ہوئی تھی کہ جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے عراق بھیجا گیا تھا۔ شہید باقر الصدر سن 1963 سے ہی امام خمینی کی تحریک کے حامی تھے۔ اس بات کو یہ تاریخی خط مزید واضح کرتا ہے جو سید صدر نے لبنان کے مشہور دانشور اور عالم دین شیخ محمد جواد مغنیہ کے نام ارسال کیا تھا۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو حالات اسی طرح ہی ہیں، اور سید خمینی کو ایران میں موجود امریکی ایجنٹوں نے ترکی جلاوطن کر دیا ہے۔ البتہ اس دفعہ امام خمینی نے شاہ کی ناپاک زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے، جو ان کی تحریک پر فرسودہ خیالی اور قدامت پرستی کے الزامات لگاتا تھا۔ بھلا امریکہ جیسے استعمار کے خلاف لڑنے کو کوئی انسان فرسودہ خیالی سے تعبیر